الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 55، 7واں پارہ ہے۔ ارشاد باری تعالی وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفصل، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، بڑا کھول کے بیان کرتے ہیں، الآیات، آیتوں کو، تاکہ جو اچھے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ ان آیات پر عمل کریں۔ وَلِتَسْتَبِينَ، اور اس لیے کہ تستبین، ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کی ظاہری شکل و صورت، رنگ دنگ، امیری غریبی، چدراہٹ یا غلامی، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کے دل کے اندر جو تقوی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ قریش کے سرداروں نے جب کہا نا کہ ان غریب غربا صحابہ کو اگر آپ پیچھے ہٹا دیں تو پھر ہو سکتے ہم آپ کی محفل میں آ کے بیٹھیں اور آپ کی بات سنیں، تو اللہ نے فرمایا کہ قطعاً ایسا نہیں کرنا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں، نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں۔ لیکن جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور وہ اللہ کی رضا چاہنے والے بن گئے ہیں، ان کو آپ پیچھے نہ، بلکہ جب یہ آپ کی محفل میں آئیں تو انہیں آپ خود سلام کہیں، میری طرف، اللہ نے فرمایا میری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی۔ کیا مقام، کیا شان، کیا مرتبہ دیا! کس لیے ملا؟ اللہ کی آیات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ پھر یہ مقام اور مرتبہ دنیا میں الگ ہے، اور آخرت میں تو جو مقام اور مرتبہ ہوگا اس کے تو کیا ہی کہنے۔ دنیا میں بھی اگر زندگی اصولوں کے مطابق گزاری جائے تو اس زندگی کو ہی باعزت زندگی کہا جاتا ہے۔ دوسری زندگی اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر جو گزاری جائے گی وہ زندگی بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھیں، ہم نے اپنی آیات کو بڑا کھول کے بیان، بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، تاکہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کر سکیں۔ صراط مستقیم والا راستہ بڑا واضح ہے۔ تقریباً 1450 سال
گزرنے کے باوجود بھی صراط مستقیم والا راستہ بڑا واضح ہے۔ اگر کوئی اس راستے پر چلنا چاہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ راستہ واضح نہیں ہے۔ آپ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی پوچھ لیں، اس سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی کہے گا جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا بری بات ہے، گناہ ہے، کسی کا حق مارنا بری بات ہے، لین دین میں ہیر پھیر کرنا بری۔ ایک ایک بندہ جو ان پڑھ سے ان پڑھ ہے اسے پوچھ لے۔ اللہ نے حق کو اتنا واضح کر دیا ہے، گویا اللہ رب العالمین نے انسان کی گھٹی میں یہ چیز رکھ دی۔ کوئی جان بوجھ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے تو اس کی اپنی مرضی۔ تو اللہ نے فرمایا لے تستبینا، تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ، گناہگاروں کا راستہ بھی واضح ہو جائے۔ دونوں راستے واضح ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس گئے گزرے دور میں کسی کو اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اسی راستے پر زندہ رکھ اور اسی راستے میں موت عطا فرما۔ یہ کامیابی والا راستہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت ترین راستہ ہے، اسلام والا راستہ۔ یہ زندگی گزارنے کا سب سے آسان ترین راستہ ہے، زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت ترین، سب سے آسان ترین زندگی گزارنے کا راستہ اسلام نے دیا ہے۔ جہاں ہمیں مشکلیں نظر آتی ہیں ہم نے خود پیدا کی ہیں، اسلام نے نہیں پیدا کی۔ جتنی ہم خوشی غمی کے موقع پر غلط رسمیں ہم نے پیدا کی ہیں وہ ہمارے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں آج۔ اسلام نے تو بڑی سادگی سے ان سب معاملات سے گزرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مجرموں کا راستہ بھی اللہ نے واضح کر دیا، شیطان والا راستہ بھی واضح کر دیا۔ ایک رحمان والا راستہ ہے، ایک شیطان والا راستہ ہے۔ شیطان کے راستے میں بھی چلنا جو ہے وہ بھی اتنا واضح ہے کہ کوئی عام سے عام آدمی، کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ اسے بھی ہے۔ جنگل میں رہنے والے چرواہے سے آپ پوچھ لیں، اسے بھی پتہ ہوگا۔ حق و باطل کو اللہ رب العالمین نے اس قدر واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ قریش کے سردار جو تھے وہ یہ کہتے تھے، ابو جہل جو ان کا سب سے بڑا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پتہ کیا فرمایا تھا؟ یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ظالم ہے۔ سرداروں کی محفل میں بیٹھے ہوئے اس نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ تو پھر دوسرے سرداروں نے کہا کہ پھر اس راستے کو اپنا کیوں نہیں لیتے؟ تو کہنے لگا دیکھیں، بنو ہاشم کے پاس خانہ کعبہ کی بھی تولیت ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی، اور یہ سارا فضیلت پہلے ہی ان کے پاس ہے۔ اب میں نبوت بھی ان کی مان لوں تو پھر ہماری سرداری تو گئی۔
میں اگر محمد کی غلامی اختیار کر لوں تو میری سرداری تو گئی۔ عقل میں اسی لیے اسے ابو جہل کہتے تھے، نام تو اس کا عمر تھا۔ عمر بن حشام۔ اس کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہ آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سارے جہانوں کی سرداری ہے، یہ بات بھی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی دنائی کا باپ۔ آپ نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ تو جہالت کا باپ ہے۔ نام تو اس کا ابو جہل نہیں تھا، نام سے آج بہت کم لوگ واقف ہیں، ابو جہل کے نام سے لوگ سارے جانتے ہیں۔ تو پتہ اسے بھی چل گیا تھا کہ سیدھا راستہ یہ راستہ ہے۔ رات کو آ کر چھپ کر آ کر قرآن پاک بھی سنتے تھے، پھر قسمیں بھی کھاتے تھے کہ کل نہیں آئیں گے، لیکن کل پھر رات کو آ جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ واقعی یہ کلام کسی بندے کا نہیں، یہ مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کو مانتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں، یہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں، جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، جو بندوں کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ اللہ کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ وہ مانتے تھے، یعنی ان کے سامنے حق بات کا جو راستہ تھا صراط مستقیم بڑا کھل کے واضح ہو کے آ گیا تھا ان کے سامنے۔ انہیں پتا تھا کہ ہم غلط راستے پہ ہیں، لیکن وہ غلط راستے پہ چلتے رہے کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہماری کرسی چلی جائے گی۔ انہوں نے اسی راستے کا انتخاب کیا، بالآخر پھر کیا ہوا، دنیا سے ہی چلے گئے، اور دنیا کی ساری ضلالت بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ رکوع کی آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو پچھلی ساری ایک بات چل رہی تھی، اس ساری کا نچوڑ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ کس طرح اسی طرح بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے، صاف نظر آئے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، روز روشن کی طرح مجرموں کا راستہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، تاکہ جو مومن ہیں وہ اس راستے پر نہ جائیں، وہ بچ جائیں اس راستے سے۔ اس سریات کا خلاصہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔